बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस्सादिक़ीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीमी व बल्लगना रसूलुहुन नबिय्युल करीम। ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। सब तारीफ खालिक़े कायनात के वास्ते जो वहदहू ला शरीक है, जिसका कोई हमसर और बराबरी करने वाला नहीं, जिसने सारी कायनात को बनाया है, जो दुनिया बनाने पर कादिर है और दुनिया बर्बाद करने पर भी कादिर है, जिसके दरबार में बड़े बड़े सुल्तान, बड़े बड़े शहज़ोर अपनी गर्दनें झुका देते हैं, जिसके अदल से अंबिया भी डरते हैं और जिसके रहम से गुनाहगारों के चेहरे खुल उठते हैं, उसकी ज़ात की तारीफ़ एक खाकी इंसान से नहीं हो सकती। उसका मुकाम है किसी को ताज सुल्तानी, किसी को बीक दर दर की, किसी को ताज सुल्तानी, किसी को बीक दर दर की, किसी को खाक की ढेरी, किसी को संगे मर मर की। वो शाहों को गधा कर दे, गधा को बादशाह कर दे, इशारा उसका काफ़ी है घटाने और बढ़ाने में। दुरूदो सलाम का हदिया आकाए नामदार मदनी ताजदार सरकारे मदीना, सरकारे दो आलम रहमते जहाँ, सरकारे मदीना नूर का नगीना, रहतो कल्बो सीना, इमामुल अंबिया इमामुल मुरसलीन, शब्बे इसरा के दूल्हा सारी कायनात के रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलम पनाह में कि जिनका नाम लेने से दिल को सुरूर आ जाता है, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिनके सदक़े से खुदावंद करीम ने सारी कायनात को बनाया। खुदा से डरना ये है कि हमेशा नेक काम करने चाहिए और सच्चों के साथ होने से मुराद ये है कि नेक लोगों की मोहब्बत में बैठा जाए, नेकियों से मोहब्बत की जाए, नेक महफ़िलों में शिरकत की जाए। हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबा, नेक लोगों की सोहबत ऐसे है जैसे अतार की दुकान, अगर अतार की दुकान से कोई चीज़ ना भी खरीदें तो सिर्फ उसके पास बैठ जाएं, जब आप घर जाएंगे तो आपसे खुशबू आ रही होगी। और बुरे लोगों की सोहबत की मिसाल ऐसे है जैसे लोहार की दुकान जैसी है। अगर लोहार घने पास बैठेंगे तो धुआं नाक में चढ़ेगा और कपड़ों में आग की झनकारियाँ पड़कर कपड़ों को जला देगी। हज़रत शेख सैदी फरमाते हैं कि मैं हमाम में नहाने गया, वहाँ की मिट्टी मेरे हाथ को लग गई, मैंने सूंघा तो उसमें से खुशबू आ रही थी। मैंने मिट्टी से पूछा कि ए मिट्टी, तेरी फितरत में खुशबू नहीं है, तुझ में खुशबू कहाँ से आ गई? मिट्टी ने जैसे ज़बान हाल से कहा कि ए सईदी, ये मानती हूँ कि मुझ में खुशबू नहीं, मगर एक दिन एक आदमी यहाँ आया, उसने फूलों का हार गले से उतार कर मेरे ऊपर रख दिया, फिर चंद वो मिनटों के बाद हार लेकर चला गया। मैं चंद मिनट फूलों की सोहबत में रही हूँ, इसलिए मुझसे खुशबू आ रही है। मेरे बहन भाइयों, अगर फूलों की सोहबत से मिट्टी खुशबूदार हो सकती है तो नेकियों की सोहबत से बुरे लोगों को क्यों नेक नहीं हो सकते। यकीनन अच्छी सोहबत से अच्छा असर पड़ता है, अच्छी महफ़िल से अच्छा असर पड़ता है, बुरी महफ़िल का बुरा असर होता है।
قرآن پاک میں حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ آیا کہ آپ نے لوگوں کو تبلیغ فرمائی اور صرف 81 لوگ ایمان لائے جو کافر رہے۔ ان میں آپ کا بیٹا بھی تھا جن کا نام کنعان تھا، کیونکہ وہ کافروں کی صحبت میں بیٹھا اس لیے کافر ہو گیا۔ میرے بہن بھائیوں، اگر نبی کا بیٹا بروں کی محفل میں نہ بیٹھتا تو ایک نیک انسان ہوتا، ورنہ ہم تو کیا چیز ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم بروں کی محفل میں نہ بیٹھیں، ان کا رنگ ضرور چڑھے گا۔ ایسی عورتیں جن کا کردار ٹھیک نہ ہو، ہمیں ان سے ملنا نہیں چاہیے، ہمیں ان کے پاس نہیں بیٹھنا چاہیے اور نہ ہی انہیں اپنے گھر بلانا چاہیے، اس لیے کہ ان کی عادتیں ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو خراب نہ کر سکتی ہیں۔ قرآن پاک میں ہی ایک واقعہ سورۃ کہف میں ہے، اصحاب کہف کا واقعہ، یعنی غار والے ولیوں کا واقعہ۔ ایک شہر کا بادشاہ ظالم تھا اور لوگوں کو کہتا کہ بتوں کو سجدہ کرو۔ لوگ گمراہ ہوتے، مگر 7 دوست جو بہت پکے مسلمان تھے، انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، رات ہونے پر اس شہر کو چھوڑ دے۔ جب رات ہوگی وہ تمام شہر سے نکلے ایک ساتھی کے ساتھ۔ اس کا کتا تھا۔ ساتھیوں نے کہا، کتے کا کام بھونکنا ہے، جب ہم کہیں چھپ جائیں گے تو یہ بھونکے گا اور لوگوں کو ہماری خیر نہ ہوگی، اس لیے اس کتے کو دور چھوڑ آؤ۔ اس نے لاٹھی اٹھائی اور کتے کے پیچھے دوڑا، کافی دور کتے کو چھوڑ آیا اور اپنے ساتھیوں سے مل گیا، لیکن پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی کتا ان کے پیچھے آ رہا تھا۔ پھر اس نے بھگا دیا، مگر وہ واپس آ گیا۔ کئی دفعہ اسے دور چھوڑ کر آئے۔ آخر کتے نے خداوند تعالیٰ کے حضور دعا کی، اے باری تعالیٰ، مجھ کو زبان دے۔ خداوند کریم نے کتے کو زبان عطا فرمائی۔ اس نے انسانی زبان میں کلام کیا اور کہا، اے ولیو سنو، مجھے اپنی صحبت سے دور نہ کرو، میں ان گمراہوں لوگوں کے شہر میں نہیں رہنا چاہتا، میں آپ کے ساتھ جانا چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، اور آپ کو یہ ڈر ہے کہ بھونکوں گا، تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی بھونکوں گا نہیں۔ کسی نے کہا، پھر وہ کتا ایک غار میں ولیوں کے ہمراہ بیٹھ گیا۔ خداوند کریم نے فرمایا، ہم نے انہیں سلایا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ کتا قیامت کے دن انسانی شکل میں جنت میں جائے گا۔ دیکھیے، اچھوں کی صحبت جنت میں لے جاتی ہے، چاہے وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، یعنی اگر کتنا بھی برا کیوں نہ ہو انسان ہو، مگر نیکیوں سے صحبت رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دے گا اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دیتا ہے۔ میں نے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی تھی، اس میں ہے کہ ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اس سے ہم ولیوں اور کتبوں اور خصوصاً حضرت پیروں کے پیر دستگیر حضرت عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے تعلیمات پر عمل کرتے ہیں۔ خدا کے ولی خدا سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل میں خداوند کریم کا اتنا خوف ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے بے خوف ہو جاتے ہیں۔ سب سے بڑی دنائی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے۔ جس کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے وہ ہر برائی سے بچ جاتا ہے۔ خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آنکھ خوف خدا سے روئی ہوگی وہ جہنم میں نہ جائے گی۔ انہیں اولیاء اللہ میں سے حضرت شیخ سیدنا عبد القادر جیلانی بھی ہیں۔
آپ کے والد سید تھے اور تقوی والے تھے۔ ایک دن آپ کے والد نہر پر وضو کر رہے تھے اور ایک سیب بہتا ہوا آیا اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کھا لیا۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ۔ نیکیوں اسلامی ویڈیو دیکھنا تو بہت ہی صدقہ جاریہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسلامی ویڈیو دیکھا کرو، اس کا آپ کو بہت ہی اجر و ثواب ملے گا اور آپ کو نیکیاں عطا ہوں گی۔ جزاک اللہ۔